وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحمت فرمانے والا. اطاعت رسول پر کئی آیات میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بیان کیا. ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں وہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. پھر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. اس کے ساتھ جہاں اطاعت کی بات کی وہاں حضور کریم علیہ السلام کی نافرمانی کی جو سزا ہے، دونوں چیزیں ہیں نا، پیدل جا رہی ہیں. اطاعت کرے گا جزا پائے گا، اطاعت سے روح گردانی کرے گا. روح گردان کا مطلب ہوتا ہے روح گردان کا مطلب پھیر دینا، پہلو تہی کرے گا، منہ موڑے گا خدا نخواستہ. اور اس اطاعت کے کئی معنی ہیں. اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ حضور کی سنت سے اعراض کرے، اور یہ حکم بھی ہے کہ حضور کے احکامات سے، حضور کے دین سے اعراض کرے. تو ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا تو وہ سری گمراہی میں ہے. پھر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مصیرا، اور جو رسول کے خلاف کرے، مخالفت کرے، اس کے بعد کہ اس پر حق کا راستہ کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا ہو جائے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے. جی بھی ایک سزا ہے کہ اگر کوئی بات نہ ماننے کرے تو اپنا کم کر، اس کے حال پر چھوڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور حال پر چھوڑ کر اس کو جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ سخت بری جگہ اور برا ٹھکانہ ہے. حضور کریم علیہ السلام کی نافرمانی سے جہنم کی وادیوں کا ایندھن بنتا ہے آدمی. اس جہان میں بھی مقہور اور ذلیل اور خوار ہوتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں کتنے ایک جو ہسٹری ہے نا، کم از کم فرور پر میں نعوذ باللہ کسی اسپیسیفک شخص کا نہیں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ جی ذہن میں وہ ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسی بات فٹ ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بندہ اچھا ڈریس پہنے گا اور پھر کسی جگہ جائے گا تو اس کی عزت ہوگی. ایسا نہیں. شیخ سعدی کی ایک مثال مجھے یاد ہے. وہ ایک دفعہ بڑی پرسنالٹی تھی ہے نا، اس زمانے میں بھی اہل دانش میں مشہور تھی، شہرت تھی، لیکن وہ عام ڈریس میں یعنی سادہ سے اور پھٹے پرانے کپڑوں سے، اس طرح کسی پارٹی میں چلے گئے، ولیمے میں چلے گئے، کسی پارٹی میں چلے گئے تو انہوں نے اندر ہی نہیں جانے دیا اور چلو جی بابا جی باہر جو تھے وہ انہوں نے بڑا کوشش کی نہیں جانے دیا. گھر گئے، دانش سکھانے والے لوگ، اس کو کہتے ہیں وزڈم. دانش مشرق اہل مغرب اس کے گرویدہ ہوئے. اے استاد صاحبان کے بول رہا نا جڑی گل، اہل مغرب جنہیں ہم روشنی کا مینار کہتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی جن کے بارے میں کہا، میں پہلے یہ بات پوری کروں. تو شیخ صاحب گھر گئے اور گھر جا کے بڑا زرد برد لباس جبہ کبا کر کے پھر تشریف جب آئے نا، انہوں نے کہا تشریف لائیے حضرت، تشریف لائیے.
اندر جب گئے تو جہاں کھانا لگا ہوتا جس طرح بھی سرو کرتے تھے وہاں اس زمانے میں، تو آپ نے اپنا جو آستین تھی اس کو سالن میں ڈبو رہے اور کہتے کھا کھا اور کھا. اب دائیں بائیں سب معززین ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت کیا ہو گیا، خیریت ہے، دماغ ٹھیک ہے؟ فرمایا میں پہلے بھی سادی تھا لیکن تمہارے لوگوں نے مجھے اندر نہیں آنے دیا، اس لباس کی وجہ سے مجھے اندر آنے دیا، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ تو کھا، تجھے اندر آنے دیا. لیکن اگر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو، اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ غلامی نامنظور، میں اس میں ایک بات کا اضافہ کر رہا ہوں اپنی طرف سے اپنے لیے کہ بالکل نامنظور، ہر کسی کی غلامی نامنظور ہے، لیکن اگر غلامی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی غلامی ہے، تاجدار کائنات کی غلامی ہے، رسول رحمت للعالمین کی غلامی ہے. یہ وہ غلامی ہے کہ جس کی گردن میں اس کا بٹا آ گیا، وہ اس جہان میں بھی عزت کے ساتھ جیے گا، اس جہان میں بھی عزت کے ساتھ. ایک مثال مجھے اور علامہ اقبال والی بات پھر کسی وقت پیش کریں گے. ایک اور بات یاد آ گئی. اب دیکھیں جس کو حضور کی غلامی نصیب ہو، دنیا دار کی غلامی بندے کو ذلیل کرتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی غلامی بندے کو عزیز کرتی ہے. عزت دیتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے نا فلسطین میں مسجد اقصی، آپ کا غلام تھا، غالباً اس کا نام سلیم تھا. ایسا میرا اصل میں دماغ اپنا ہی ہے نا کہ جس طرح غلام تھا، سلیم تھا. اب یہ میں واقعہ بیان کرنے لگوں تو میں یہ چاہتا ہوں اپنے دل کے اندر سے کہ جو خاص احباب ہیں پڑھنے لکھنے سے جن کا زیادہ شغف ہے، تو ان کو وہ شعر آ جانا چاہیے دماغ میں خود بخود، جو میں آگے میرے دماغ میں بات ہے اس طرح میں سوچتا ہوں. بڑا مشہور شعر ہے پیر صاحب کی نعت. تو ایک ہی اونٹ ہے، باری باری سوار ہو رہے ہیں، کبھی غلام سوار ہو رہا ہے، کبھی آقا سوار. مثال کے طور پر انہوں نے جی 5 کلومیٹر چلے گا، مثال کے طور پر، تو 5 کلومیٹر فاروق اعظم پیدل چل رہے ہیں، وہ سواری پہ بیٹھا. پھر 5 کلومیٹر فاروق اعظم تشریف فرمائے اونٹ پر، وہ پیدل چل رہا ہے. باری باری ایک ہی اونٹ ہے، سوار دو. غور فرماؤ، جب فلسطین میں داخل ہونے لگے نا تو اس وقت باری اس غلام کی تھی. اب شہر میں انٹرنس ہو رہی ہے، داخلہ ہو رہا ہے، تو اب داخلہ روب راب کے ساتھ ہونا چاہیے. باری اس کی ہے، سلیم کی. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور اگرچہ میری باری لیکن آپ چونکہ خلیفہ وقت ہیں، حضور کے مسند نشین ہیں، آپ تشریف لائیں اونٹ پر سواری پر تاکہ آپ شان کے ساتھ داخل. فاروق اعظم نے فرمایا اپنی جگہ پر بیٹھو، میں اوپر سوار ہو جاؤں تب بھی عمر ہوں، میں پیدل چلوں تب بھی عمر ہوں. دل جس کا مطمئن ہو، جو حضور کی غلامی میں بک چکا ہو، جو فنا ہو چکا ہو، پھر وہ دنیا کے چاہو جلال کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھا دے. اس منظر کو نصیر الدین کیلانی نے بیان. طرز میں نہ پڑھوں تو بہتر ہے. تیرے نام کے سہارے
میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، وہ برابری کا تو نے، وہ برابری کا تو نے، یا رسول اللہ آپ نے جو ایکویلٹی کا، برابری کا جو درس دیا، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا، غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک دی لہب میں تیرا نام چل رہا، کڑی دھوپ کے سور میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا، اطاعت رسول کا مقام کیا، ان کی شان کیا، تیرے نام کے سہارے، اس میں وہ کسی وقت یا محمد اللہ کی صدا کو میں نہ بھولا، اور جب ورد جو بندہ پکا لیتا نا، ورد پکا لیتا ہے، پھر وہ ستے ہوئے، جاگ رہے ہوئے، چل رہے ہوئے، پھر رہے ہوئے، پھر وہی اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے، کسی وقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کو میں نہ بھولا، دم نزع بھی زبان پر تیرا نام چل رہا، یہ مجھے بھی یاد عطا حضور کی عزت دیتی ہے، میری طرفوں توڑے تھے سنا ایسی زبردست بات یاد ہے، یقین مانے آپ ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک صحابی تھے، ان کا مزار ہے مدائن میں، میں اپنے سنگی ڈھونڈ رہا ہوں عراق میں، میرے سفر والے میرے خیال سے ایک بھی نہیں، اس میں ایک ہے لیکن وہ اکیلے ہی گئے تھے، میرے ساتھ نہیں گئے، حضرت سلمان فارسی، اس سے اچھی مثال اساتذہ گرامی نام لوں گا نا تو پھر آپ کبھی ہوتا بھی ہے لیکن آپ سمجھیں نا، پھر ایک ہو جائے گا، لیکن اساتذہ کہنا تو آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، جو بھی اساتذہ ہیں، ذرا غور فرمائیں، اس سے اچھی مثال نہیں۔ سلمان فارسی حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں عراق کے گورنر تھے، میں حکومتی جو احکامات ہیں اس وقت ان پر بحث نہیں کر رہے، ان کی بھی بڑی شان ہے، لیکن وہ ایک دفعہ ایک ڈیلیگیشن آیا، وفد آیا، توجہ رکھیے گا، تو دسترخوان ہے، تو دسترخوان پہ کھانا چنا ہوا ہے، آپ کے پاس مہمان بیٹھے دوسرے لوگ، ان کے ساتھ پیچھے خادم جو کھڑا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پروٹوکول آفیسر، کہ سر آپ ایسے کریں، سر آپ ایسے کریں، وہ پیچھے کھڑا ہے۔ اب ذرا غور فرمانا، نقشہ دیکھنا، آپ لوگ بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور یہ کیمرہ بھی، ذرا دیکھنا، دسترخوان چنا ہوا ہے، کھانا دسترخوان چنا ہوا ہے، ایک کھانا چنا ہوا ہے دسترخوان پہ، مدائن میں، عراق میں، حضرت سلمان فارسی ہیڈ گورنر ہے، تو اب جب کھانا آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گئے، حکم کیا ہے؟ ہمارے ہاں آج کل حکم یہ خبردار جراثیم لگے، لیکن اس وقت حکم یہ ہوتا تھا، اور کیا حکم تھا، یعنی عطاعت دیکھیں آپ، انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور لقمہ اٹھایا، دسترخوان پہ گرا ہے نا، تو اٹھا کے لقمہ کھانے لگے، تو پروٹوکول افسر نے آپ کو ایڈوائز کیا، انہوں نے کہا سر حضور آپ نہ کھائیں ان کے سامنے، کہ یہ کیا سمجھے کہ یہ اتنے کے نہیں ضرورت مند ہے اور بھوکے ہیں، اللہ اکبر، یہ اتنے ضرورت مند ہیں اور بھوکے ہیں، نہ اٹھائیں آپ، آہستہ سے اس نے کہا، اس نے آہستہ سے کہا اللہ، حضرت سلمان فارسی نے لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالا، اور اس کے بعد یہ تاریخی کلمات
حبیبی لہذہنہما کا، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ ہے انر کا مضبوط ہونا، یہ جو اندر کی پاور ہے، یہ جو سیلف سیٹسفیکشن ہے، یہ نہ روٹی سے آتی ہے، نہ مکان سے آتی ہے، نہ چاہو منصب سے آتی ہے، یہ حضور کے در کی غلامی سے آتی ہے۔ جس کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ جڑ گیا، اس کی شان ادھر بھی نرالی ہے، ادھر بھی نرالی ہے۔ اور باتیں آ رہی ہیں اس میں ایک دو آیتیں پڑھ دوں، ایک دو باتیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ وقت میں پوری ہو جائے بات۔ پھر فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ یوں کہتے ہوں کہ کاش جہنم میں ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ لیکن اس وقت یہ کاش، میں اس کاش کو اپنی طور پہ کہہ رہا ہوں، کاش اس وقت سے پہلے یہ ہمیں یہ کاش سمجھ آ جائے، کاش یہ اس کاش سے پہلے سمجھ آ جائے۔ پھر فرمایا قرآن مجید میں ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن وہ تمنا کریں گے، کون؟ جنہوں نے کفر کیا، اطاعت رسول سے انکار کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش فرمایا لو تسوی بهم الارض، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور کوئی بات اللہ سے وہ چھپا نہ سکیں گے۔ ایک تھوڑی سی بات آپ کو کہ ایک کنفیوژن ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے، کی جاتی ہے، ہو سکتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں فرق کیا ہے۔ سن لیں، ایک ہے لفظ اطاعت، ایک ہے لفظ اتباع، یہ آپ آنسر میں بھی لکھ سکتے ہیں، جہاں قرآن سنت میں کوئی پیپر دے بچا بالکل گارنٹی کے ساتھ یہ لکھ سکتے ہیں۔ اطاعت اور اتباع، اطاعت اللہ اور اللہ رسول دونوں کی، لیکن اتباع صرف رسول کی۔ اطاعت کا معنی حکم ماننا، وہ حکم دیتا ہے، اور اتباع کا مطلب ہے کہ کسی کے نقش قدم پہ چلنا، اس کو فالو کرنا، اللہ کا نقش قدم نہیں، اس کی مظہریت کا جلوہ صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ سونا جیسے کرتا ہے ایسے کرتے چلے جا۔ زبردست روایت مجھے یاد آئی، الاتقان میں جلال الدین سیوطی نے لکھی، 911 ہجری میں فوت ہوئے، مجدد ہوئے، علامہ عبدالرحمن جلال الدین سیوطی۔ یہ جو ساتھ میں چھوٹا موٹا مجھے یاد ہوتا ہے، مجھے شوق ہوتا ہے ان کی ڈیٹ ایریا، تاکہ اس سے بات زیادہ آسانی سے سمجھ۔ یہ 911 ہجری میں فوت ہوئے، جلال الدین سیوطی بڑا زبردست لکھاری، اپنی کتابیں لکھنے والا ہے، خود بڑا کمال اس، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے الاتقان۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے ایک دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ سفر نماز کی، ذرا دی بھی یہ ایمان افروز بات، سفر کی نماز میں، سفر کی نماز کا ذکر تفصیل سے قرآن میں نہیں ہے، تو آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھو آپ اطاعت کس کو کہتے ہیں، آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا ان اللہ بعث الینا محمدا، میں جب بھی پڑھتا ہوں ایمان تازہ ہو جاتا،
ان اللہ بعث الینا محمدا، سوال کرنے والے سن، اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا، ولا نعلم شیئا، ہم کچھ نہیں جانتے، وانما نفعل کما رأیناہ یفعل، ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح سونے کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میرے بڑے پیارے، آپ سارے ہی پیارے ہیں، جتنے بھی تشریف لاتے ہیں سارے ہی پیارے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اجر دے، جزا دے۔ جس جگہ بھی جمعہ پڑھیں جمعہ ادا ہوتا ہے، لیکن کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر بندہ ان کا مشتاق ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے، یہ بھی ہمارا شریک ہے جس کے ساتھ بھی ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو سفر میں آ رہے ہوں گے پڑھ کے چلے جائیں، کچھ ایسے ہوں گے جو اسپیشل آتے ہوں گے، جو جیسا بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان اور حیثیت کے مطابق اس کو اجر سے سرفراز کرے۔ ذرا غور فرمانا آپ نے۔ تو میں نے ہمیشہ جب بھی کسی کو، ایک دفعہ ایک صاحب آئے، شاید وہ اب ہوں یا نہ ہوں، اگر ہوں تو پھر بھی مجھے معاف کریں، میں نے اتنا کہہ دیا ان سے، اتنا کہ کو ذرا سی بات سے برسوں کے یارانے گئے، اتنا میں نے کہہ دیا ان کو۔ میں نے کہا جس بچے کو ذرا سائڈ پہ کر، وہ اگلے جملے سے آئی نہیں۔ اتنا نازک مزاج بندہ کوئی اور جگہ لوڑے، میں اس کے لیے دعا گو ہے نا۔ ایمان کا حق ہے۔ رمضان المبارک میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، سب ہے، تو وہ جیسے ہی دیکھیں نا تو نماز میں یہ مسئلہ بھی بتا رہا ہوں، یہ جو کف ہے نا، کف، یہ اگر آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ ہوگی تو نماز دوبارہ پڑھنی لازم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جڑا میرا مقتدی ہے، میں نہ دسوں تو کون دس ہے نا، میں نے اپنا فرض ادا کرنا، اس میں تکلیف نہ محسوس کیا کریں۔ آپ ذرا سیدھے ہو کے بیٹھے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو موقع دیا، نہیں تو سائڈ پہ ہو کے بیٹھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ ذرا غور فرمانا۔ تو وہ میں نے ان سے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، اپنے بازو میں نے ایسے کیے ہوئے، میں نے ایسے کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بھی ایسے کیا، سمجھ گئے وہ بات۔ وہ جی میں تراویح پڑھنے گئے تھے، علماء صاحب نے مجھے کہا، تو میں تو چھوٹو چھوٹی تو نہیں ماری، کوئی ناجائز بات تو نہیں کی، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی صحیح مسئلہ بتانے والا ہے۔ میں ہوتا آپ کی جگہ، خدا کی قسم میں ہر دن اپنے امام کے لیے دعا مانگتا، شکر ہے کہ خدا نے 4 لفظ جاننے والا بندہ مجھے دیا۔ اب میں بات کر رہا ہوں، تو میں نے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا جب بھی شعر پڑھے تو فاضل بریلوی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ اس پہ کوئی نہیں بولتا، یہ میرا اعلان ہے اللہ کے طرف سے، باقی پھر تسی آپ جانو ہے نا، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، یہ فاضل بریلوی کا شعر نہیں، اور اس طرح کوئی 75 طرح کے شعر بیچ میں آ گئے، نہیں ان کو مت پڑھیں۔ فاضل بریلوی کے خود میرے خیال سے کوئی 150 سے اوپر اشعار ہے، السلام کے 4 شعر یاد کر لیں، ایک ایک تو پڑھنا ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے سنیں۔ یہ جو سوال اگر ذہن میں آئے کہ جی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کیا فرق ہے، یہ سوال ہے، دس از دا کوسچن، جواب سن لیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں، یہ جذباتی بات نہیں، میں اس کو دوسرے لفظوں میں بول رہا ہوں، رسول اللہ کی اطاعت ہی دراصل اطاعت خداوندی ہے۔ آج اگر زبردست بات مجھے یاد آ گئی، جس طرح وہ حضرت سلمان فارسی والی سنائی، اس طرح کی ایک اور آ گئی، بڑی پیش کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے، سن لیں آیت اسی سوال میں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کیا فرق ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اللہ فرماتا ہے، یہ علامہ سجاد ساجد کا جواب نہیں، یہ کسی مفتی مجدد مجتہد کا جواب نہیں، یہ رب کائنات کا جواب ہے جس کا جواب نہیں۔ من یطع الرسول، اللہ فرماتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی، فقط اطاع اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی۔
مقام یہ ہے حضور عطا، اسی لیے فاضل میرے اب شیخ سنیں بخدا کیا مطلب ہے؟ خدا کی قسم بخدا، خدا کا یہی ہے در، آیت سنیں اور شیخ بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ تعالیٰ سب کو حج کرائے، عمرہ کرائے، حرمین طیبین کی زیارت کرائے، خانہ کعبہ کا طواف نصیب کرائے، صفا مروہ کی سعی نصیب کرائے، آب زمزم نصیب کرائے، مقام ابراہیم پہ نفل نصیب کرائے، اور کیا کرائے؟ لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ کی حاضری بھی نصیب فرما۔ قرآن کہتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اے حبیب، اور اگر وہ اپنے آپ پر ظلم کر لیں، ناانصافی کر لیں، زیادتی کر لیں، گناہ کر لیں، یہ آیت ہے بھائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ اپنے آپ پر ظلم کر لیں، جاءوکا تو وہ تیرے پاس ہے۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے، گناہگار مثال اور تمثیل کے بغیر گناہگار میرا ہو، گستاخی میری بھی ہو، میں کہوں حاجی جاوید کے پاس جا کے معافی مانگو، یہ بات بڑی عجیب ہو جائے گی۔ اس کے جی رحمت صاحب گستاخی تھی تسی معاف کرو، میں کہا انہوں معاف کیتا نا تو میں سمجھو پھر میں معاف کیتا۔ اس معافی کے تعلق کو سمجھو کہ جاوید کا مقام علامہ کے دل میں کیا ہے، بنا تشریح و تمثیل کہہ رہا ہوں، گناہگار خدا کا ہے لیکن خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے پاس جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ تیرے پاس آئیں، کہا واحد ضمیر مذکر مخاطب آپ کے پاس آئیں۔ اچھا اگر حضور کے پاس چلے گئے، سنیے گا سامعین گرامی، اس شاکہ میں مصطفیٰ، اگر حضور کے پاس آئیں گے معاف ہو جائے گا، فرمایا نہیں، آیت کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہ آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگے، آپ کے بوئے پہ دروازے پہ کھڑے ہو کر، وہ آپ کے پاس کھڑے ہو کر آپ کی دہلیز پہ حاضر ہو کے اللہ سے معافی مانگے، اب معاف ہو جائے گا، فرمایا نہیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر سونا بھی ماں آنکھے کہ تسی معاف کر، یہ سونا سفارش کا ہے کہ جی آگے نہیں جی تسی معاف کر، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اچھا اگر رسول نے زبان ہلا دی، یہ لفظ کہہ دیے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، لام تاکید کا ہے، کھول کے زیادہ نہیں بیان کر سکتا، اسی پہ گزارا ہے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ، وہ یقیناً اللہ کو پا لیں گے، یقیناً پا لیں گے، تَوَّابًا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیماً، بہت زیادہ رحمت کرنے والا۔ تو یا اللہ خانہ کعبہ تو تیرا گھر ہے، تجھے وہاں نہیں پا سکتے، ملتزم پہ نہیں پا سکتے، صفا مروہ پہ نہیں پا سکتے، مقام ابراہیم پہ نہیں پا سکتے، مطاف پہ نہیں پا سکتے، عرفات میں نہیں پا سکتے، مزدلفہ میں نہیں پا سکتے، مشعر حرام میں نہیں پا سکتے، فرمایا نہیں پا سکتے، میں تو کہہ رہا ہوں سونے کے دروازے پہ آؤ گے خدا مل جائے گا۔ خدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر، فرار ہونے کی جگہ، مکر پناہ لینے کی جگہ، جو وہاں سے ہو اتنے ہونا چاہتے ہو یہی، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہ کمال ہے حسن حضور کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں، میں نثار تیرے کلام پہ ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔
اطاعت خدا ہے. کاش یہ ہمیں نصیب. دو باتیں عرض کر کے تاکہ یہ عنوان جہاں کچھ نہ کچھ حد تک مکمل ہو. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے حنظلہ. کیا نام؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. حنظلہ ذرا غور ہی فرمائیے گا, آپ ہی سمجھیے گا. شادی ہوئی, پہلا دن ہے, پہلی رات ہے, خلوت قدا میں ہے, رات گزاری. رات گزارنے کے بعد فجر کا وقت تھا کہ فجر سے پہلے آواز آ گئی, حضور نے بلایا غزوے پہ جانا ہے. حضرت حنظلہ بستر سے چھلانگ لگائی کہ حضور نے بلا لیا. اطاعت ایسی ہوتی تھی. بیوی نے دامن پکڑ لیا, سونےو آپ کے لیے میں آئی ہوں, ماں باپ چھوڑ کر, بہن بھائی چھوڑ کر, رشتہ دار چھوڑ کر, آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس عاشق رسول و غلام مصطفیٰ نے, مطیع رسول نے کہا, اس نے بلایا ہے, تو ہے, کائنات کی ہر شے اس کے حکم پر قربان. غسل نہیں کیا, غسل نہیں کیا, جنگ میں پہنچ گئے, لڑے, زبردست لڑاکو جنگجو تھے, شہید ہو گئے. ارطغرل نے کئی باتیں سمجھا دی آپ کو. لاشیں اکٹھی کی جا رہی ہیں, حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ہے, جو موجود ہیں ان میں بھی نہیں ہے, لاشوں میں بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا تسلی سے چیک کرو. جب تسلی سے چیک کیا, انہوں نے کہا حضور نہیں ہے حضرت حنظلہ کی لاش شہیدوں میں. تو مصطفیٰ کریم نے نگاہ اٹھائی, آنکھوں سے آنسو جاری, فرمایا وہ دیکھو حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. کیا بات ہے کہ اس کو غسل دے رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ حضور پہلی رات اس نے گھر گزاری, غسل کے بغیر آ گیا تھا. فرشتوں نے کہا ہم محروم تو نہیں چھوڑیں گے مصطفیٰ کی اطاعت کرنے والے. ان کا لقب ہو گیا بصیر المناظر. ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی, حضور نے فرمایا سونے کی. یہ سونے کی انگوٹھی دیکھ رہا ہوں. اب بھی کسی کے بچے کو بول دے نا کہ پتر یہ حرام ہے, اس کے علاوہ صاحب ضرورت بھی ہوتی ہے. میں نے کہا اب ضرورت بھی نہیں ہے, ضرورت میں بھی ناجائز ہے, لیکن اب ضرورت بھی نہیں. اب تو اے ٹی ایم کارڈ ہے, اب تو ایزی پیسے, اب تو ٹک 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 سارا کچھ آپ کے جیب میں ہے. بہانے مت بناؤ جس نے اطاعت کرنی ہے. اس نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی, حضور چلے گئے. آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں آگ دیکھ رہا ہوں. اس نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی. صبح پھینک, شام 2 گھنٹے بعد پھینکوں گا گھر جا کے. وہ کسی اور کے لیے تو حرام نہیں تھی نا, کسی عورت کے لیے یا بیچ دیتا کوئی اور کام. جب حضور چلے گئے میرا دل کرتا میں گلا پھاڑ کے آپ کو بات بتاؤں, کس طرح بتاؤں گا. صحابہ نے کہا کہ آپ انگوٹھی اٹھا لو, کسی اور مصرف میں لے جاؤ, گھر میں کسی کو دے دو عورتوں کو. اس نے کہا خدا کی قسم اب میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جس کو مصطفیٰ نے آپ کہا. عامر بن عاص صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پنک کلر کا لباس, گلابی لباس انہوں نے پہنا. تو حضور نے ان کی طرف اس طرح دیکھا, اللہ اکبر, یہ تم نے کیا پہنا ہے؟ بس وہ گھر گئے, لباس چینج کیا, فوراً اس لباس کو جس کو حضور نے ناپسند کیا آگ لگا دی. آپ مسئلے اپنی جگہ پر ہوں گے کہ جی ضائع کیا نہیں ضائع کیا فلانا, وہ تو مفتیوں کو پتا ہوگا, لیکن جو عاشق ہے ان کو اتنا پتا ہے. حضور نے خود پوچھا بھائی تم نے جلا کیوں دیا؟ اس نے سونے آپ نے ناپسند کیا, اخرجتہ میں نے اس کو آپ کے سپرد کر دیا. یہودی پہچانا جاتا ہے شکل سے. میں مانچسٹر میں تھا, پتہ چلتا تھا. سکھ پہچانا جاتا ہے, ہندو واسکٹ سے, دھوتی سے, نشان سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ کی کوئی پہچان نہیں. اگر کوئی بچہ داڑھی رکھ لے معذرت کے ساتھ, اس کے ماں باپ سب سے پہلے اس کے دشمن ہوتے ہیں. او پتر کیڑی تیری عمر ہے, چونکہ اس نے ماں باپ سے لکھایا ہوگا کہ یہ 50 سال کے بعد یا 70 سال کے بعد بہت ہو. میرا یہ مطلب نہیں سارے داڑھی رکھو تو بڑی اچھی بات ہے, آپ کا کام ہے نا, لیکن کردار اس سے بھی اوپر کی بات ہے. اور یہ بھی حضور کا اخلاق ہے, یہ بھی حضور کا انداز ہے. لیکن جس نے محبت کی ہوتی ہے پھر وہ ایکی بیکی میں نہیں ہوتا. اس نے کہا نہ چکرا وچ پھسا سانو, کوئی یار دی گل سنا سانو. وہ اٹھتا ہے تو
تو مصطفیٰ کی بات، چلتا ہے تو مصطفیٰ کی بات، سوتا ہے تو مصطفیٰ کی بات، لین دین کرتا ہے تو مصطفیٰ کی بات، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سراپے رسول کی تنویر کی زد میں آتا ہے. یہ خاک کا پتلا اس سراپا نور کے انوار سے خود منور ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں عطا رسول کا شرف عطا فرمائے.